اتنی ذہین قومیں, اتنی پڑھی لکھی قومیں جو چاند پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہی ہیں, اور وہ کر کیا رہی ہیں, قانون کیا پاس ہو رہے ہیں, ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دیا جائے. یہ خواہشات کی بدترین غلامی, اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی؟ حالانکہ اس میں انسانیت کی تباہی. وہ کام جو گدھے گھوڑے نہیں کرتے, میل سے کراس ہو, وہ کام انسانوں میں کیا کیا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے چند لوگوں کے مفاد کے لیے, کیونکہ ان کو اس گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. جیسے چند لوگ کو ہیروئن کی عادت پڑ جائے, تو بجائے اس کے کہ ان ہیروئنچیوں سے ہیروئن چھڑواؤ, ان چند پاورفل ہیروئنچیوں کے لیے سب کو ہیروئن پہ لگایا جا رہا ہے. زنا کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا گیا, شراب کو پھیلایا گیا, انسانی حقوق کی باتیں بہت زیادہ, لیکن بوڑھے ماں باپ وہ گھر سے باہر, ان کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ ان کو گھر میں رکھ کے پالو. کیوں؟ آواز اٹھانے والوں کے خود اپنے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں. تو آپ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو قانون سازی میں انسان اپنی خواہشات کو آقا بنا کے اس خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ لوگ ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. کمال کی بات ہے, یعنی وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو کے بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا. تو جب پڑھے لکھے کا یہ حال ہوگا تو جاہلوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے, اسلام ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ, یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی کانوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے, بولیں گے کیا دقیانوسی والی باتیں کر رہے ہو, زنا حرام, LGBT غلط, اس کی مرضی بھائی, وہ اپنا جیسے چاہیں, اس کی تو مولویوں کی باتیں, شادی بیاہ, بچے زیادہ, کیا ٹوپی ڈرامہ, پرانی زمانوں کی باتیں. حالانکہ یہ باتیں جتنی بھی مدلل ہوں, لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ کیا لگا دی, مہر لگا دی. اب ان کو خدا کے علاوہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. وَقَلْبِهِ, دلوں پہ مہر, وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, اب انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, اب کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے, اللہ ہی ان کے دلوں سے سیاہی کو دور کر دے تو دور کر دے, ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اس دعوے کو پھر اللہ نے ریپیٹ کیا. پہلے اللہ نے کافر کا یہ دعویٰ نقل کیا نا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اب آگے دوسرے الفاظ میں اللہ اس دعوے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے, نموت و نحیا, اس میں ہم مرتے بھی ہیں, پیدا بھی ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مارتا تو اللہ ہے, موت زندگی بھی اللہ دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا وما یہلکنا الا الدہر, جو زمانہ ہے نا یہ زمانے کے تصرفات ہیں, زمانہ ہی پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ ہی بولو مارتا, یعنی ٹائم, زمانے کو ہم کیا کہیں گے, ٹائم پیدا کرتا ہے اور ٹائم کیا کرتا ہے, مار دیتا ہے. بالکل ڈاروین کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے. ڈاروین بھی تو یہ کہا نا کہ کروڑوں اربوں سال ایک اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائے, یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ نظریہ ڈاروین کا نہیں ہے, یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے. وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا, ایک بہت عرصہ گزر گیا تو ایک وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاپ سے بچہ ہو گیا, تو یہ ٹائم ہے. اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے, تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہو گیا, مر گیا. تو سب کچھ کون کر رہا ہے, ٹائم, لہذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی کے سارے جواب اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں وما لهم بذلك من علم, کیا زبردست بات قرآن نے کی ہے جو آج پر فٹ آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 200 سال پہلے ڈاروین نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے اناؤنس کیا تھا, اور آپ حیران ہوں گے 200 سال میں بھی ڈاروین کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا. اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے, تحقیق سے ثابت نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے, حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیسٹ تھے, وہ ایتھیزم پہ کچھ مقالے شقالے لکھوا رہے تھے, تو سب سے رائے لے رہے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے, میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں بھائی. میں نے کہا سر 200 سال ہو گئے, یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی 200 سال تک اب تک ثابت نہیں ہوا ہے. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے. ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر. آپ گواہ لے کر آئے, ثابت تلاش کر رہے ہو, گواہ مل نہیں رہی. آپ نے کہا سی وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو. پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے, ستار نے, ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے کھایا. ستار نے پیسے, آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو اس کی.
ایک سال گزر گیا, آپ کے پاس ثبوت نہیں, عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کیا ہے سر مل نہیں رہے, عدالت کہے گی چل ایک سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں, ہم تجھے ایک سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں. آپ نے پھر ایک سال میں اس کو سمجھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, مان لے, ہر طرح کے ثبوت کوشش کی, 2 سال 3 سال 4 سال 200 سال گزر گئے. عدالت کیس کو کیا کرے گی, بولے گی بس کرے گا. 200 سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم 200 سال کا کیا ہے بہت. تو سائنسدانوں 200 سال میں بھی اب تک ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں ہوا ہے. اشارے وغیرہ ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا دم آدھی تھی, تو شاید یہ وہ درمیان میں ہو. ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی, تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے نا, اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا. تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی, کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں نا. ابے 6 گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی, کچھ ملتان پہ ہوں گی, کچھ حیدرآباد پہ ہوں گی نا, فاصلے سے آ رہی ہیں نا. یہ کیا بات ہے کہ پوری بندروں کی نسل اچانک وسیم بن گئی؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بیچ میں جو کچھ ایسے ہونے چاہیے, تو تھوڑے سے بندر ہوتے, تھوڑے سے انسان ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے, کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو, تو ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہو گیا کہ بھائی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں, یار وسیم کو ہٹاؤ یار, آدھا یہ انسان لگ رہا ہے, آدھا کیا لگ رہا ہے, آدھا بندر لگ رہا ہے, تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے, کچھ مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 200 سال مل گئے. ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون. اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں. اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر؟ گمانوں کی بیس پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تحاشا ہیں. ہر چیز, اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں, کائنات کا ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے. ذرے کا لفظ کیوں؟ آپ ایٹم کو توڑتے ہیں نا, تو الیکٹران پروٹون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے ایڈجسٹ کیا یہاں پہ. تبھی تو ایک الیکٹران دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے. بیگم الیکٹران کی طرح ہوتی ہے, اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا, تو جیسے ایک الیکٹران ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا گرک کرتا ہے, تو بیگم بھی جب گھر سے شارٹ, تو سوسائٹی کا بیڑا گرک. یہ گھر ٹوٹتا ہے, پھر دوسرا گھر وغیرہ, وہ پھر ڈیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں, بس آخری یاد پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں, پھینکتے رہتے ہیں کہ خود بنی ہے, زمانے کا تصرفات ہیں. ہاں, ہم جب دلائل دیتے ہیں, اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بہت واضح ہے, جو بار بار کہہ رہی ہے کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا سکتا ہے, جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے, جو سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکال سکتا ہے, جو شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں ایسے سافٹ ویئر ڈال سکتا ہے کہ وہ شہد بنا کے نکالے, جس کے ایسے ایسے کمالات ہوں. الم نجعل لہ عینین, جس نے آنکھ جیسا ڈیجیٹل کیمرہ بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا, جس نے کان بنائے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, دیکھتے نہیں پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا, پانی سے بنا کے انسان بنا دیا, تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ واضح آیتیں ہماری ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کے پاس اپنے دعوے پہ, ڈارون کے صحیح ہونے پہ کوئی دلیل نہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل, لیکن جب یہ سنائے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب بس سنیں, پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں. ما کان حجتہم, اللہ کہتے ہیں ان کی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اے اللہ پھر ان مردوں کو دکھا دے ہمارے سامنے زندہ کر کے, اگر تو سچا ہے. نہیں آئی بات؟ پھر زندہ ہو کیوں نہیں رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو اتنے سال پہلے فلاں کو دفنایا تھا, اب تک اٹھائی نہیں ہے وہ. ارے اللہ نے ابھی کرنا ہوتا تو پھر اتنے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی بات؟ اگر اللہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہتا تو پھر تو تیرا باپ بھی ایمان لے کر آتا, پھر تو تو زنا بھی چھوڑتا, پھر تو تو شراب بھی چھوڑتا. پولیس تو سب کچھ کروا سکتی ہے نا, کیا خیال ہے؟